اچھا، کبھی سوچا ہے کہ مالی آزادی کیسی محسوس ہوتی ہے؟ وہ سکون جب قرض کا کوئی بوجھ نہ ہو۔ آج ہم اسی سفر پر نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماخذی مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ قرض ذائتے ایک ایسی زنجیر ہے جو اچھے اچھوں کے خوابوں کو جکڑ لیتی ہے۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اس زنجیر کو توڑا کیسے جا سکتا ہے۔ اور یہ سفر صرف پیسوں کا نہیں ہے، بلکہ ایک بہتر، ایک زیادہ پرسکون زندگی کا ہے۔ تو ہم مل کر وہ عادتیں سیکھیں گے جو نہ صرف کسی کا بینک اکاؤنٹ بلکہ پوری زندگی کو سنوار دیتی ہیں۔ آخر یہ مالی سکون ہے کیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف وقت پر بل ادا کر دینا ہے یا اس سے کہیں بڑھ کر کچھ ہے؟ چلیں ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کبھی وہ رات یاد ہے جب بلوں کی فکر میں نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی؟ بس یہی وہ دباؤ ہے جو بہت چپکے سے ہماری صحت اور خوشی دونوں کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ جاتا ہے۔ تو پھر اس غیر یقینی صورتحال سے خود کو کیسے بچایا جائے؟ حل یہ ہے کہ اپنا ایک مالی قلعہ بنایا جائے، ایک ایسا مضبوط قلعہ جو زندگی کے مالی طوفانوں میں ڈھال بن سکے، اور اس قلعے کو ہم کہتے ہیں ایمرجنسی فنڈ۔ ذرا سوچیں، گاڑی اچانک خراب ہو جائے یا گھر میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے، اس وقت کسی سے قرض مانگنا بہتر ہے یا اپنے حفاظتی فنڈ سے کام لینا؟ بس یہی اس فنڈ کی اصل طاقت ہے۔ اچھا، تو یہ فنڈ ہوگا کتنا بڑا؟ چلیں اس کو تھوڑا پریکٹیکل بناتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اپنے ماہانہ لازمی اخراجات جیسے گھر کا کرایہ، بلز، راشن، ان سب کو جمع کریں۔ اب اس رقم کو 3 سے ضرب دیں۔ بس یہی وہ ہدف ہے جو ذہنی سکون کی پہلی سیڑھی ہے۔ تصور کریں کہ کسی کو ایک بہترین نوکری کی پیشکش ہو، لیکن دوسرے شہر میں، تو کیا صرف جیب اجازت نہ دینے کی وجہ سے وہ موقع گوا دیا جائے؟ یہ فنڈ ایسے ہی موقعوں کو اپنانے کی آزادی دیتا ہے، یہ بحران کو تباہی بننے سے روکتا ہے۔ ہر کہانی میں ایک ولن ہوتا ہے، ہماری مالی زندگی کی کہانی میں بھی ایک ہے، اور اس کا نام ہے قرض۔ ایک ایسا خاموش دشمن جو ہماری خوشیوں اور سکون کو اندر ہی اندر سے کھا جاتا ہے۔ اسے ایک ایسے پہیے کی طرح سمجھیں جو کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ آمدنی آتی ہے اور سیدھا قرض کی قسطوں میں نکل جاتی ہے، اور پھر مہینے کے آخر میں زندہ رہنے کے لیے مزید قرض لینا پڑتا ہے۔ جتنا تیز بھاگیں پہیا اتنا ہی تیز گھومتا ہے، اور انسان وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اس چکر کا پہلا اور سب سے گہرا زخم عزت نفس پر لگتا ہے۔ جب ہر محفل میں، ہر ضرورت کے وقت دوستوں اور رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، تو انسان کی اپنی نظروں میں کیا وقت رہ جاتی ہے؟ یہ صرف پیسوں کی کمی نہیں رہتی، یہ خود اعتمادی کی کمی بن جاتی ہے۔ جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی جائز ضرورتیں بھی پوری نہ کر پائے تو خود کو کمتر محسوس کرنا ایک فطری سی بات ہے، اور آخرکار یہ مستقبل کو کھا جاتا ہے۔ وہ گھر جس کا خواب دیکھا تھا، بچوں کی اچھی تعلیم، یا بس ایک چھوٹی سی چھٹی، یہ سب قرض کی دھند میں کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ آج کے دور میں قرض کا یہ جال ایک نئے اور بہت ہی چمکدار روپ میں ہمارے سامنے آتا ہے، جسے کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ۔ یہ جتنا پرکشش اور آسان نظر آتا ہے نا، اس کے پیچھے خطرہ بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ اس فرق کو یوں سمجھیں، ڈیبٹ کارڈ وہ سمجھدار دوست ہے جو کہتا ہے صرف وہی خرچ کرو جو جیب میں ہے، جبکہ کریڈٹ کارڈ وہ دوست ہے جو کہتا ہے ارے خرچ کرو، فکر کی کیا بات ہے، بعد میں دیکھ لیں گے، اور وہ بات کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز صرف اس لیے خرید لی گئی ہو جس کی بالکل ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جیب میں کریڈٹ کارڈ تھا۔ یہی تو اس کا سب سے بڑا جال ہے۔ یہ خرچ کرنے کی ایک ایسی عادت ڈال دیتا ہے جو آمدنی پر مسلسل دباؤ بڑھاتی رہتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس رنگ سے نکلنے کا راستہ بھی ہے۔ تو اب وقت ہے اس کہانی کا رخ موڑنے کا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس اندھیرے سے نکلنے اور قرض سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا پلان کیا ہے۔ آزادی کا یہ راستہ حیرت انگیز طور پر صرف 2 قدموں پر مشتمل ہے۔ یہ اتنا سادہ اور پریکٹیکل ہے کہ اس پر آج سے ہی عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ چلیں ان 2 قدموں کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اس پہلے قدم کے پیچھے کی سائیکالوجی بہت اہم ہے۔ یہ بالکل ایک میچ میں پہلا گول کرنے جیسا ہے۔ ایک چھوٹا قرض ختم کرتے ہی کامیابی کا جو احساس ملتا ہے نا، وہ باقی بڑے قرضوں سے لڑنے کے لیے ضروری ہمت اور اعتماد فراہم کرتا ہے۔ یہ چھوٹی جیت ہی بڑی فتح کی بنیاد رکھتی ہے۔
فرض کریں کہ کوئی اپنے بڑے قرض کی قسط کے ساتھ ہر ماہ صرف 1,000 روپے اضافی ادا کرتا ہے۔ سال کے آخر تک نہ صرف 12,000 روپے کا اصل قرض کم ہو چکا ہوگا بلکہ سود کی مد میں بھی ہزاروں کی بچت ہوگی۔ ہر بونس یا اضافی آمدنی کا ایک حصہ بھی اس میں ڈالنا اس عمل کو اور بھی تیز کر دیتا ہے۔ تو ہم نے مالی قلعہ بنانے سے لے کر قرض کے جال سے نکلنے کا منصوبہ سمجھ لیا۔ اب عمل کا وقت ہے۔ آج ہی اپنے تمام چھوٹے بڑے قرضوں کی ایک فہرست بنائیں۔ صرف ان کو کاغذ پر لکھ لینا ہی آزادی کی طرف پہلا اور شاید سب سے اہم قدم ہے۔